إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. میرے محترم دینی بھائیوں، انسان کی کمیوں میں سے، اس کے عیوب میں سے ایک عیب یہ بھی ہے کہ وہ محبت اور نفرت میں اندھا ہو جاتا ہے۔ انسان کی دو کمزوریاں ہیں، ویسے بہت ساری کمزوریاں ہیں، ان میں سے دو کمزوریاں کیا ہیں؟ جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے، اس میں حدیں پار کر دیتا ہے، اور کسی سے محبت کرتا ہے اس میں بھی حدیں پار کرتا ہے، اس میں بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے، اس عام طور سے ایک کہاوت ہے، حبک الشیء یعمی ویصم۔ کسی چیز سے تیری محبت تجھ کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے عیوب دکھائی نہیں دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں برائیاں سننے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، اس کے عیوب سننے کی طاقت بھی، اس کے خلاف بات سننے کی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ کسی سے نفرت جب ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے عیوب پھر نہیں دکھائی دیتے ہیں۔ کسی سے نفرت ہوتی ہے، خوبیاں دکھائی نہیں دیتی ہیں، چاہے وہ کتنا ہی اچھا ہو، چاہے کتنی بھلائیاں اس میں ہوں، دکھائی نہیں دیتا ہے، اور اس کی تعریف آدمی سننا برداشت نہیں کرتا ہے۔ یہ اعتدال کے خلاف ہے۔ لہٰذا انسانی معاشرے میں عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ آدمی محبت میں اور نفرت میں غلو کرتا ہے اور حدیں پار کر جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت آپ دیکھیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود اور نصارہ دونوں میں یہ برائی آپ کو دکھائی دے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت، عیسائی بہت محبت کرتے ہیں جیزس، اور اس محبت میں وہ اتنے اندھے ہو گئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا دیا۔ آدمی کی سمجھداری اس میں ہے، اور یہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ ایک انسان خالق اور مخلوق کے فرق کو جانے، وہ عبد اور رب کے فرق کو جانے۔ عبد کے معنی غلام، رب کے معنی مالک۔ وہ عابد اور معبود کے فرق کو جانے۔ لیکن عام طور سے بڑی شخصیات کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں جب غلو آ جاتا ہے تو یہ سارا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ عبد کو بھی رب کے برابر کر دیتے ہیں، مخلوق کو خالق کی طرح بنا دیتے ہیں، اور عابد کو معبود بنا دیتے ہیں۔ یہ نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، بلکہ ان تمام شخصیات کے بارے میں ہے جن کو طبقہ مسلمان یا دوسرے لوگ اللہ والا مانتے ہیں، کہ ایک انسان اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے کچھ ایسی چیزیں صادر کرتا ہے جو عجائبات میں سے ہوں۔ اب عوام کی نگاہ اللہ سے ہٹ کے ان پر ہو جاتی ہے، ان پر ٹک جاتی ہے۔ وہ بندے ہیں
لیکن ان کے معجزات کو یا ان کے ہاتھ سے صادر ہونے والی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائی جانے والی نشانی، کرامت جس کو کہتے ہیں، اس کو دیکھ کر لوگ انہی کو رب بنا دیتے ہیں۔ ہاں، ان کے ذریعے اولاد ملتی ہے، یہ اولاد دیتے ہیں، پہلے دلاتے تھے اب دیتے بھی ہیں، اور یہ مسائل کو حل کرتے ہیں، کہیں سے بھی پکارو یہ سنتے ہیں، یہ فریاد کو پہنچتے ہیں، یہ شفا دیتے ہیں، یہ دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ اس طرح سے بعض شخصیات کے بارے میں جب محبت ہو جاتی ہے تو یہ تعظیم بڑھتے 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 حدیں پار کر جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی تعظیم کرنا دین ہے، لیکن ان کی تعظیم میں حدیں پار کر جانا بے دینی ہے، ایسی بے دینی جو انسان کو کفر اور شرک تک لے جاتی ہے۔ یہی معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوا۔ عیسائی ان پر ایمان لائے، ان سے محبت کی، ان کی بات مانی، ان کی دعوت کو قبول کیا، یہاں تک تو ٹھیک، لیکن پھر کیا ہوا؟ ان میں بگاڑ آیا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، ان کی پیدائش کے بارے میں اپنی عقل چلانا شروع کی، ان کے معجزات کے بارے میں اپنی عقل چلانا شروع کی، اور اپنی طرف سے عقیدہ ان کے بارے میں گھڑا اور ایک فلسفہ بنایا، اور پھر اسی کو دین بنا لیا۔ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ کون ان کا باپ؟ اللہ، نعوذ باللہ۔ مردہ کو زندہ کرتے تھے، یہ تو اللہ ہی کرتا ہے، ظاہر بات ہے، اللہ کا بیٹا ہے تو وہ بھی کرے گا، جب اللہ کرتا ہے تو بیٹا بھی کرے گا۔ اور انہوں نے کیا کر دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا دیا، رب بنا دیا، اللہ بنا دیا۔ اب غور کریں، یہ محبت کا برا انجام ہے۔ کون سی محبت؟ جس میں بندہ، بندے اور رب کی حدیں نہ جانے، ان میں فرق نہ جانے، ان میں فرق نہ جانے کہ یہ رب ہے اور یہ بندہ ہے۔ رب بندہ نہیں ہے اور بندہ رب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ فرق جاننا، یہ حقیقت جاننا دین ہے۔ اس کے بالعکس آپ یہودیوں کو دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کو عام انسان ماننے کی بجائے برا انسان مانا، رسول نہیں مانا، نبی نہیں مانا، اللہ کا بیٹا تو وہ بھی نہیں مانتے ہیں۔ وہاں وہ صحیح ہے کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کیا نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہیں، اے نہیں، تو یہاں تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن جب انہوں نے عیسائیوں کی طرح اوپر نہیں کیا، نیچے کیا، لیکن نیچے کیا کتنا نیچے؟ وہ عام انسان بھی نہیں ہیں۔ کیسے ہیں؟ جادوگر ہیں، برا انسان ہے۔ ان کو ایک اچھا انسان ماننے کی بجائے انسان تو مانا، لیکن انسان کے ساتھ ان کی جو خوبی تھی کہ وہ نبی اور رسول اور خیر کے داعی، اللہ کے نیک بندے، عظیم الشان رسول، 5 اولو العزم من الرسل میں سے عیسیٰ علیہ السلام ہے، بڑے بڑے رسول۔ تو آپ غور کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے، ٹھیک ہے انسان ہے، لیکن کیسا انسان؟ برا، جادوگر، حتیٰ کہ یہ کہہ دیا کہ یہ ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ، زنا سے پیدا ہونے والی اولاد ہے۔ کیوں؟ ان کی ماں حضرت مریم، جو کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا امہ صدیقہ، ان کی ماں ایک پاک باز عورت تھی، صدیقہ تھی۔ نبی کے بعد مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ صدیق، شہداء، صالحین، تو صدیق اوپر کا مرتبہ ہے۔ ان کی ماں اتنی اعلیٰ کردار کی عورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ صدیقہ ہے۔ لیکن انہوں نے ماں کو کیا کر دیا؟ زانیہ، نعوذ باللہ۔ ان کو کیا کر دیا؟ ولد الزنا، جو اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی، اس کو عیب دار بتا دیا کہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ
بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی، اور یہ اس بات کی نشانی تھی کہ دیکھو یہ جو بچہ ہے یہ ایک ایسی عورت سے پیدا ہوا ہے جو پاک باز عورت ہے، جس کو کسی مرد نے چھوا نہیں، لیکن اس عورت کو بھی داغدار کر دیا، اس کے دامن پر کیچڑ اچھالا اور ان کی شخصیت کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی یہی مانتے ہیں، آج بھی یہودیوں کی کتابیں آپ دیکھیے، جادوگر تھے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو انہوں نے اٹھایا تو ایسا کر دیا کہ اللہ کے برابر بنا دیا، اور انہوں نے گرایا تو ایسا کر دیا کہ عام انسانوں سے بھی برا انسان بنا دیا۔ ان کی محبت نے ان کو نقصان پہنچایا، ان کی نفرت نے ان کو نقصان پہنچایا۔ یہ پرابلم ہے مسلمان درمیان میں۔ مسلمان افراط اور تفریط، تقصیر اور غلو اس کے درمیان ہے۔ کیا رب نہیں ہے، بندے عام بندے نہیں ہیں، رسول ہیں۔ یہ جو عقیدہ ہے، کتنا پیارا دین ہے اسلام۔ آپ دیکھیں ہمارے سامنے دو قومیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ اعتقاد رکھتی ہیں، ان کی ہسٹری کا پارٹ ہے عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تاریخ کا حصہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن ایک کا ان کے بارے میں ماننا یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے اللہ کے برابر ہیں، اور دوسرے کا ماننا یہ ہے کہ ایک نیک انسان کے بھی برابر نہیں ہے، کسی نے اٹھایا تو اتنا اوپر، گرایا تو اتنا نیچے، لیکن اسلام درمیان میں ہے۔ کیا اللہ کے بندے ہیں لیکن عام بندہ نہیں، رسول ہیں۔ ماں کے بارے میں بتایا صدیقہ ہے۔ تو آپ غور کریں کہ انسان کی محبت اور اس کی نفرت، اس میں جب آدمی حد پار کر جاتا ہے اندھا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کا موقف کیا ہے جاننا چاہیے ہم کو، لیکن کیسے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ایک امی نبی عرب کے ریگستان میں کھڑا ہو کر اتنی امپورٹنٹ ایسے مشکل مسئلے کو حل کر دے، کتنی بڑی بات سوچیے، جس کو آج تک بڑے بڑے لوگ حل نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ عیسائیوں سے پوچھیں ٹرینٹی کیا ہے، تثلیث کا عقیدہ، گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہول اسپرٹ، جواب نہیں۔ وہ کہتے بھائی ابھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ تھوڑا بیسکس پڑھ رہے ہیں، وہ تھیولوجی کا پرابلم ہے۔ پہلے کیا پڑھ رہے ہیں؟ فلاسفی۔ آپ دیکھیے کرسچینٹی کا جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں، میرے سابقہ میں جو لوگ آئے پڑھے لکھے عیسائیوں میں، ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں نہیں ابھی ہم لوگ فلاسفی پڑھ رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، آگے کیا ہے؟ کہتے ہیں فلاسفی پڑھنے کے بعد ہم تھیولوجی پڑھیں گے، یعنی ہم لوگ فلسفہ پہلے پڑھ رہے ہیں، عقیدہ بعد میں پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلسفے سے دماغ ایسا سیٹ کیا جائے گا کہ پھر وہ جو باتیں عقیدے کی آئیں گی مان لے گا آدمی، یعنی وہ عقیدہ فلسفے کا محتاج ہے۔ اور ہمارا بچہ اس کو پوچھے بیٹا بولو قل هو اللہ احد، ابھی وہ نرسری میں بھی نہیں ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ بیٹا کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہو اللہ ایک ہے۔ اس میں کچھ مشکل ہے؟ ایک ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ الصمد، قل هو اللہ، پوری صورت ہی دیکھ لیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، الصمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج۔ ماشاءاللہ ایسا اللہ ہے۔ آپ سوچیے لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کا کوئی نہیں۔ ہمارا کیا سمجھنے میں پرابلم ہے؟ اس میں تھیولوجی کا پرابلم ہے، پہلے فلسفی پڑھانی پڑے گی۔ سمپل۔ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام کی باتیں آسان ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں آدمی کے لیے ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں آپ غور کریں، کتنی سیدھی سادی بات ہے، لیکن وہاں پہ آپ کو کیا ملے گا؟ آپ شرک کو سمجھانے کی کوشش کریں، بہت مشکل ہے۔
آپ عیسائیت کو سمجھانے کی کوشش کریں مشکل ہے، حتیٰ کہ آپ الحاد کو سمجھانے کی کوشش کریں مشکل ہے۔ یونیورس کتنی زبردست ہے نا، ہاں ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، اتنا زبردست سسٹم ہے یونیورس کا، کائنات کا، ہے کہ نہیں؟ ہاں، لیکن اپنے آپ بن گئے۔ تمہارے گھر کی لائٹنگ کتنی زبردست ہے، بلب یہاں پر، وہاں روم میں گئے تو وہ بلب آٹومیٹک چالو ہو جاتا، پنکھا اپنے آپ، اے سی اپنے آپ چالو، جس روم میں آپ گئے اپنے آپ آن ہو جاتا، گیس یہاں پر ہے وہاں پر، ہاں گرم پانی ٹھنڈا پانی برابر، ادھر نل کی تو ایسا، ادھر نل کی تو ایسا، ماشاء اللہ کیا زبردست ہے، اپنے آپ بن گیا نا۔ پاگل، اتنے لاکھ روپے دے کے میں نے سیٹنگ کروایا ہوں، خاص کمپنی ہے، آئی فون سے برابر ہوم پہ کلک کیے تو ہاں یہ موبائل سے پورا چلتا ہے گھر کا سسٹم، اس کو کنیکٹ کروانا پڑا۔ یا اگر آپ کہیں بہت بھولے والے اگر ہیں تو آپ کے موبائل نے کیا زبردست کیا نا، بیوقوف موبائل نے نہیں کیا، موبائل میں سیٹنگ ہے لیکن کسی اور نے کیا اور پیسے میں دیا۔ آپ کا اتنا گھونسلہ، اس کی سیٹنگ اپنے آپ نہیں ہوتی، پوری کائنات کی سیٹنگ اپنے آپ ہو رہی۔ کیا بھرا ہوا ہے یہاں پہ؟ گھاس۔ اتنی بڑی ڈگری آپ لیے، کیا لیا آپ؟ ڈگری، یہ ڈگری ہے۔ ہمارا بیچارہ ایک بولا بالا آدمی مزدور جو پتھر پھوڑتا، وہ آپ سے زیادہ عقل مند ہے۔ جیسے آپ یہ چھوٹا بڑا گھر نہیں بنتا اپنے آپ، پوری کائنات کیسے بنتی ہے اپنے آپ؟ بنانے والا کوئی ہے۔ وہ گھر کس نے بنایا؟ وہ فلانے انجینئر نے بنایا۔ یہ کس نے بنایا؟ اس نے بنایا۔ پوری کائنات کو پھر نہیں بولے وہ اپنے آپ بنی، یعنی چھوٹی 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 چیزیں، اتنے انڈے کی جیسی چیزیں جو ہیں یہ بنانے والے ہیں کوئی، اور یہ پورا کائنات کوئی نہیں۔ ہاں بولے میرے کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ سمجھا نہیں سکتا آدمی، الحاد آپ نہیں سمجھا سکتے، شرک آپ نہیں سمجھا سکتے، کفر اور شرک سمجھانا مشکل ہے، منوانا مشکل ہے۔ اندھے پنت میں تو آدمی کچھ بھی نہیں مانے اور کسی کو بھی کچھ بھی بنا لے۔ توحید آسان ہے، ایک اللہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، ہر چیز پر قادر ہے، کیونکہ کائنات بتا رہی ہے کہ بنانے والا پرفیکٹ ہے۔ توحید ایک دم ایزی ہے سمجھانا، لیکن جب انسان کی عقل پر پردہ پڑ جائے تو پھر جیسا چشمہ ویسا آسمان کا رنگ۔ اب اس نے لال پہنا، اس نے ریبن آتے نا گوگل، کسی کا گرین ہے کسی کا براؤن ہے، بولا آسمان کیسا ہے؟ براؤن ہے۔ کیسا ہے؟ گرین ہے۔ اب گرین ہے کہ براؤن ہے؟ جیسا چشمہ ویسا آسمان۔ پوری دنیا براؤن ہے بھائی، پوری دنیا گرین ہے، کیوں؟ چشمہ۔ پھر جب آدمی کی آنکھوں پر کوئی چشمہ خاص ہو، ہر چیز اس رنگ میں دکھائی دیتی، سمجھیں اس کو۔ چشمہ اتارے آدمی، چشمہ اتارے، چیزوں کو ان کے حقائق کے اعتبار سے دیکھے، کسی رنگ کا چشمہ نہ پہنے، کسی رنگ کا چشمہ نہیں۔ نفرت کا چشمہ پہنے گا، خوبیاں بھی عیب دکھائی دیں گی، اور حق بات بھی غلط لگے گی۔ اور محبت کا چشمہ پہنے گا، اندھا چشمہ، محبت اپنی حد میں ٹھیک ہے، لیکن اندھا چشمہ پہنے گا محبت کا، پھر غلط بات بھی صحیح دکھائی دے گی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے چیزوں کو ان کے اصل رنگ میں دیکھنا چاہیے، چیزوں کو ان کے اصل رنگ میں دیکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ پھنسیں گے آج کل فیس بک کی وجہ سے، بولے فوٹو میں تو بہت گوری دکھ رہی تھی، نکاح کے دن گھونگھٹ اٹھایا تو معلوم پڑا اے ہاں یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے۔ آج کل چل رہا ہے نا رشتے، فوٹو سے ہی اور کیا زبردست ہے، ایسے نور لگ رہا ہے ایک دم، گلو، سارے ایپلیکیشن میں ہے، گلو بناؤ یا جو بھی کرنا ہے کرو۔ بولے فوٹو میں تو بہت خوبصورت دکھ رہی تھی، جب میں نے دیکھا ایسا چہرہ تو دل میں اندھیرا چھا گیا۔
وہ بھی وہی بول رہی ہے. کیسے ہینڈسم لگ رہے تھے, لیکن جب واقعی دیکھا تو ہاں ایک دم دیا بجھ گیا میرے دل کا, زندگی میں اندھیرا چھا گیا میری پوری, تمہارے تو دل میں, میری تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا. تو یہ حال ہے. تو یعنی کسی چیز کو مزین کر کے جب پیش کیا جاتا ہے, اس کی حقیقت سے وہ کیا ہو جاتی ہے, ہٹ جاتی ہے. نہیں, چیزوں ان کی حقیقت میں دیکھنا چاہیے, اس کے اصل صورت میں اس کو دیکھنا چاہیے. یہ کیا ہے, بیلنس ہے. نہ عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں نعوذ باللہ, نہ وہ معبود ہیں, رب ہیں, اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں, اللہ کے بندے اور اس کے رسول. بندے ہونے میں ربوبیت اور الوہیت کا انکار ہے, اور رسول ہونے میں جو یہودیوں کے طعنے جادوگر, جھوٹا, ولد الزنا, اس کا انکار ہے کہ اللہ کے مقرب اور مکرم بندے ہیں. یاد رکھیے اسلام بڑا پیارا دین ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ ویسے بھی جو چیز یوں ہی مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. دکان میں آدمی جاتا ہے, یہ کتنے کا, آپ دیکھیے, آپ خود اپنی دکان میں کر کے دیکھو, ایک مہنگی چیز اور ایک سستی چیز, آپ بازو بازو رکھو, یہ کتنے کو صاحب, یہ 200 روپے میں ہے. یہ کتنے میں ہے, یہ 5000 میں ہے. 5000 والی اٹھا کے دیکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ قیمت دیکھ کے چیزوں کی کوالٹی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج یہ حال ہو گیا لوگوں کا. آپ خود کتنے بار کیے ایسا کہ آپ کو لگا یہ مہنگا ہے کا مطلب زبردست ہے, یہ اعلیٰ ہوگا. تو ہم کو جیسا برین واش کیا جاتا ہے, ہم ویسا چیزوں کو دیکھتے ہیں, اس کا سٹیٹس ویلیو دیکھ کے اس کی قدر کرنے لگتے ہیں ہم لوگ. یہ نہیں دیکھتے کہ واقعی قیمتی ہے کتنی ہے. تو یہ انسان کا حال ہے, انسان کا حال ہے, اس کو برین واش کیا جاتا ہے. اسلام چونکہ مفت میں مل گیا نا, اس کی وہ قدر نہیں ہے, وہ قدر نہیں ہے. علم اگر ایزیلی مل جائے قدر نہیں رہتی, مہنگا کر کے دو. آپ کو درس اگر فری میں مل رہا ہے, فری ہے, جاؤ, نہیں جاؤ چلتا ہے. وہی درس اگر آپ کو آن لائن دیا جائے اور ہر درس کے اگر $100 رکھے جائیں, ارے وہ زبردست ہے, $100 دینے پڑتے اس کے, تو زبردست ہوا, یعنی خرچے کی وجہ سے کیا ہو گیا, زبردست ہو گیا. آج حال یہ ہے, چاہے اول فال کچھ بھی بکنے والا بکے, یہ انسان کا مسئلہ ہے. کیا کریں انسان کو, انسان بڑا مصیبت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا. اسلام کا عقیدہ دیکھیے کیا ہے. اب قرآن کی آیات ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے اور اس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور قرآن کا ایک انداز ہے بڑا زبردست ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا. عیسائی کہتے ہیں کہ رحمان نے, اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا, اپنا بیٹا بنایا. عیسائی میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ پیدا ہوئے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے, جیسے کیتھلکس وغیرہ یہ مانتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں پیدا نہیں ہوئے, لیکن اللہ نے بنایا بیٹا. ان کو نہیں بنا سکتے. ہم بھی کسی کو کیا بولتے ہیں, اے بیٹا ادھر آ, تو آپ کا بیٹا ہے وہ نہیں, لیکن پیار سے بیٹا بولے اس کو. تو اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ پیار سے ان کو کیا بنایا, اپنا بیٹا. تو وہ مانتے ہیں کہ پیدا تو نہیں ہوئے, لیکن اللہ نے ان کو کیا بنایا, اپنا بیٹا. قرآن میں ان دونوں کی تردید ہے. جیہوز وٹنس جو ہیں وہ کہتے ہیں پیدا نہیں ہوئے, بنایا. کس کو بھی بنایا, اس کی مرضی. قرآن نے دونوں کی تردید کی ہے, بنایا بھی نہیں اور پیدا بھی نہیں ہوئے. لم یلد ولم یولد میں کس کا انکار ہے؟ ہاں کس کا ہے؟ لائٹ گئی کہ نہیں؟ پیدا ہونے کا انکار ہے. لم یلد ولم یولد میں
کہ اللہ سے ولد کا مطلب ہے پیدا ہونا، نہ مولود کے احکام، تو مولود پیدا ہونے والا، اسی پر سے والد باپ، اور ولد یعنی بیٹا یا اولاد. تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ سے، نعوذ باللہ. اب یہاں ہماری اردو میں کیسا ہے، پھر اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا نا. تو پیدا کا جو لفظ ہے اردو میں، یہ بنانے کے لیے بھی آتا ہے اور پیدا کرنے کے لیے بھی آتا ہے، پیدا ہونے کے لیے بھی. لیکن عربی زبان میں خلقہ کا لفظ اس کے لیے ہے، تخلیق کی، کریٹ کیا. بورن اور کریٹڈ دونوں میں فرق ہے نا، بگیٹ اور کریٹ میں فرق ہے. تو اولاد کے طور پر پیدا کرنا یہ الگ ہے، اور چیزوں کو بنانا اور پیدا کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. اردو میں یہ پرابلم ہے. تو اللہ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے. تو اللہ نے اس کی بھی تردید کی. کیا کہا؟ لقد جئتم شیئا ادا، تم نے ایک بہت گھناؤنی چیز لائی ہے، تم ایک ایسی چیز لے کر آئے ہو بڑی سنگین ہے، گھٹیا ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، ایک ایسی بات تم نے کہی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اور زمین بھی اس میں دراریں پڑ جائیں، پھٹ جائیں، شق ہو جائے زمین، اور پہاڑ بھی گر جائیں، ڈھہ جائیں. کوئی معمولی بات نہیں بولی تم نے، یعنی بہت سنگین بات ہے. اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، کوئی چھوٹی بات ہے نہیں، بہت سنگین. آسمان پھٹ جائیں، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ گر جائیں، اتنی بڑی بات ہے یہ، اتنی خطرناک اور سنگین بات ہے. ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہ تم رحمان کے لیے اولاد کا انتساب رحمان کی طرف کرنے لگو، تم کہنے لگو کہ رحمان کی اولاد ہے. اتنی بڑی بات ہے، اتنی بری بات ہے. وما، جواب کیا دیا؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، اور قرآن واقعی اللہ کا کلام اتنا عظیم الشان ہے. آدمی کہہ سکتا ہے دیکھو کیا اس کو اختیار نہیں کسی کو اپنا بیٹا بنائے، پابندی ہے کیا؟ کیا جواب دیں گے اس کا؟ بھئی بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے نا، تو پھر کسی کو اپنا بیٹا بنا سکتا کہ نہیں؟ اب یہ جو انٹلیکچوئل ہے یہ کیا ہو گیا، خطرے میں آ گیا نا. اللہ جو چاہے کر سکتا کہ نہیں کر سکتا. تو آدمی بھولا بھالا، ہاں متوالا کیا بولتا، پڑھا لکھا، ہاں کر سکتا اللہ سب کچھ. پھر اس کے بعد سوال نمبر 2 بھیانک، کسی کو اپنا بیٹا بنا سکتا کہ نہیں بنا سکتا؟ سکتا بولا تو سکتے میں آ جائے گا، نہیں سکتا بولا تو اللہ میں عیب مان رہا ہے، اس کا دماغ کہہ رہا ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا اعتقاد کیا ہے؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ نے نہیں چاہا نہیں کیا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ہم اللہ کے بارے میں اپنی عقل سے کچھ بھی بولتے نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیوں نہیں بنایا اپنے لیے کسی کو بیٹا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ آیت میں صاف جواب دے دیا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، یہ رحمان کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے. سکتا نہیں سکتا چھوڑو، یہ رحمان کی شان کے خلاف ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. تو رحمان کی شان کے خلاف نہیں ہے، کسی کو اس نے اپنا بیٹا بنایا نہیں، نہ بنایا نہ بنائے گا. ہم سکتا وقتا کی بات نہیں کرتے، ہم کیا بولتے ہیں؟ رحمان کی شان کے خلاف ہے، لہٰذا رحمان ایسا کوئی کام نہیں کرتا ہے جو اس کی شان کے خلاف ہو. وہ عیب ہے کہ جو اس کی شان ہے اس کے خلاف کچھ کرنا کیا ہے؟ عیب ہے. اور اللہ عیب سے پاک ہے، لہٰذا اللہ اولاد سے پاک ہے، پیدا ہونے یا بنانے دونوں سے کیا ہے؟ پاک ہے، اس سے اونچا ہے. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اس حصے کو یاد رکھنا زندگی بھر، آپ کسی آرگیومنٹ میں فیل نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کہ رحمان کی شان کے مطابق نہیں ہے
کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائیں. کون بولا؟ اللہ بولا. کیونکہ اللہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتا ہے اور اسی نے کہا کہ اس کی شان کے خلاف ہے. ہم اس کو مانتے کہ یہ رحمان کی شان کے خلاف ہے، لہٰذا اس نے کر سکتا، نہیں کر سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا، اس کی شان کے خلاف. خلاص بات ختم ہوگی. ان کیوں، آگے اور ایک جملہ، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہیں وہ سب کے سب اس کے سامنے بندے بن کر حاضر ہوتے ہیں. تو آسمان و زمین میں جو بھی ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے. بیٹا بنانے کی ضرورت ہی نہیں، اس کی شان کے خلاف ہے، اور باقی سب کیا ہیں؟ اس کے بندے. کوئی بیٹا نہیں. کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے اللہ کو بیٹا بنانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی شان کے خلاف ہے. نہ اس کو بیٹا پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا. اور سب کے سب آسمان و زمین میں جو بھی ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں یا کوئی اور مخلوق، یہ سب کے سب رحمان کے سامنے کیا ہیں؟ عبدا، بندے ہیں. سب کے سب بندے ہیں، بیٹا کوئی بھی نہیں. کیونکہ بیٹا رحمان کے لیے کیا ہے؟ اس کی شان کے مطابق نہیں، اس کے لیے عیب ہے. بیٹا کیا ہوتا ہے؟ باپ کا ایک حصہ ہوتا ہے. زیادہ اس میں تفصیل سے میں جانا نہیں چاہتا. بیٹا باپ سے کچھ کم ہوتا ہے تب جا کے بیٹا پیدا ہوتا ہے. تو اس میں کمی ہوئی، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. تو سورہ مریم میں آیت نمبر 88 سے لے کے 93 تک آپ پڑھتے جائیں، یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے اور بہت ہی عمدہ انداز میں اس کو بیان کیا ہے. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا نہیں، اور کسی کو بھی بنایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا؟ مسلمان جوش میں آ کے بولیں تمہارے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے، نعوذ باللہ. نہیں، بلکہ کیا ہیں؟ سارے نبی اللہ کے بندے ہیں. ہر ایک فرشتے بیٹیاں ہیں. مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ڈانٹا. اپنے لیے تو بیٹی پسند نہیں کرتے، پیدا ہوئی تو دفن کرتے ہیں. اور اللہ کو بیٹیاں، یعنی جو اپنے بارے میں پسند نہیں کرتے، اللہ کی شان کے مطابق مانتے، اس کو جو اپنی شان کے خلاف سمجھتے. وہ لوگ سوچتے تھے، کوئی کہے گا کتنی بیٹیاں ہیں؟ بیٹی آج بھی ہے بھائی، کہ ایک آدمی بیٹا ہوا، گھر کا چراغ آیا، اور وہ کیا بیٹی موم بتی کیا ہے؟ آج بھی پڑھے لکھے لوگوں میں بھی آپ دیکھیں گے بیٹی کو عیب مانا جاتا ہے. اس زمانے میں بھی ویسی تھا. اللہ نے کہا کم سے کم اپنے قاعدے کے حساب سے دیکھو، تم بیٹی اپنے گھر میں پیدا ہونا عیب مانتے نا، اور بیٹی پھر اللہ کے لیے مانتے، تو جو چیز تمہارے لیے عیب ہے وہ اللہ کو جوڑتے. حالانکہ اللہ کے نزدیک بیٹی عیب ہے نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اولاد دینے کا ذکر کیا اور اس کو اپنی طرف سے ہدیہ قرار دیا، تو اللہ نے پہلے ذکر کس کا کیا؟ بیٹی کا. یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹی کا تحفہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹے کا تحفہ دیتا ہے. بیٹے کا نمبر کدھر آ رہا؟ نمبر شادی ہو کے بھی ویسے ہی رہتا، نمبر 2 پہ آتا ہے. تو نمبر 1 پہ اللہ نے بیٹی کو رکھا. اگر وہ برا ہوتا تو اللہ اس کو 1 نمبر پہ رکھتا. اللہ نے اس کو ہدیہ قرار دیا. ہبا، یہبو کا مطلب ہوتا ہے وہاب، اللہ کے ناموں میں سے ہے نا الوہاب. وہاب کے معنی کیا ہے؟ الوہاب، دینے والا. وہبا کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا. بیٹی کو اللہ نے عطا قرار دیا اور پہلے اس کا تذکرہ کیا. اللہ کے نزدیک وہ عیب نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو ڈانٹا ہے. تو یہ انسان کی یعنی جہالت ہے کہ اپنی طرف سے اللہ کے لیے کچھ بھی عقائد گھڑ لیتا ہے. یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ اللہ کی شان کے مطابق ہے یا نہیں. یہ پرابلم ہے. اس لیے سمجھداری کس میں ہے؟ عقیدے کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں، دین کے معاملے میں اپنی طرف سے ہم کچھ کہیں نہیں. جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا وہی مانے ہیں. آئیے اور ایک آیت دیکھتے ہیں.
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم. اب قیامت کے دن کا منظر بتایا جا رہا ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، اور جب اللہ کہے گا. قرآن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات مستقبل کے جو واقعات ہیں ان کو ماضی کے انداز میں کہا جاتا ہے. جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، تو یعنی ابھی یہ پاسٹ میں بیان کیا جا رہا ہے، لیکن واقعہ کب ہونے والا ہے؟ قیامت کے دن. کیوں ایسا؟ یہ ادبی طریقہ ہے کہ جو چیز یقینی ہوتی ہے بعض اوقات اس کو ماضی میں بیان کیا جاتا ہے. نہیں، ہر زبان میں ہوتا ہی. آپ کے پاس کوئی آیا، صاحب ایک کام اپنا ہے بہت دن سے نہیں ہو رہا، آپ کے پاس آیا ہوں، سمجھ لیے ڈن. ڈن کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں، چلو آپ کو انگلش میں آ رہی ہے. اگر صاحب یہ کام میرا بہت دن سے اٹکا ہوا ہے، آپ کے پاس آیا ہوں، ہو گیا. کہاں ہوا؟ یہ بولتا آدمی، ایسے بولتا مار کے ہکا لے گا اس کو، وہاں سے بھگا دے گا. بادشاہ کیا بولتا ہے؟ سمجھ لے ہو گیا، کام ہو گیا. کا مطلب کیا ہے؟ ڈاؤٹ اس میں ہے. یعنی جب آدمی ماضی کا جملہ بولتا ہے مستقبل کے لیے، اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یقیناً ہوگا. جیسے کوئی آدمی بہت تیز گاڑی چلاتا ہے، مرا بولتے ہیں نا، تو یقینی جس کے پر آدمی بولتا ہے جملہ، اس کو ماضی میں بولتا ہے، ماضی میں بولتا ہے. تو یہ ایک ادب کا، گفتگو کا طریقہ ہے کہ یقینی بات کو ماضی میں بولا جاتا ہے، چاہے وہ فیوچر کی ہو. اسی لیے بہت ساری آیتیں آپ کو اب سمجھ میں آئے گی. آپ سمجھتی پاسٹ میں کیوں؟ قیامت کا دن ہے تو ایسا کیوں ماضی میں کیوں بیان کیا گیا اس کو؟ یہ بات ہے اس میں کہ یقینی ہے وہ. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے، پبلک سے نہیں. کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے، سب کے سامنے. کیا؟ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لو؟ میں بھی معبود، میری ماں بھی، الہین، میں بھی معبود اور میری ماں بھی معبود. کیا تم نے ایسا کہا تھا کہ ہم دونوں کو اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لینا؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ قال سبحانک. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو اس سے پاک ہے. یعنی کس سے پاک ہے؟ کہ تیرے سوا کوئی اور معبود ہو. سبحانک، اے اللہ تو تمام عیوب سے اور خصوصاً اس عیب سے کہ تیرے مقابلے میں کوئی اور بھی معبود ہو، اس سے پاک ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اے اللہ تو شرک سے پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ میرے اختیار میں نہیں کہ میں ایسی بات بولوں تیرے بارے میں جو حق نہ ہو. ما یکون لی، میرے اختیار میں نہیں ہے، ان اقول ما لیس لی بحق، جس کا اختیار مجھ کو نہیں، میں کیسے بول سکتا ہوں؟ یعنی یہ اختیار کسی کو نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ میری عبادت کرو. یہ اختیار اور یہ حق کس کو ہے؟ صرف اور صرف اللہ. بندوں کو اللہ نے حق دیا ہے؟ نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اے اللہ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا. یعنی تیرے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے کیا؟ نہیں، میں نے تو نہیں کہا ایسا، اور میں نے اگر کہا ہوتا ایسا تو تجھے معلوم ہوتا. تعلم ما فی نفسی، میرے جی میں جو ہے تو جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور تیرے جی میں کیا ہے میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، اور اللہ تو سارے بھیدوں کا جاننے والا ہے. تیرے جی میں کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن میرے جی میں کیا ہے تو جانتا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو بس اسی بات کا ان کو حکم دیا تھا جس کا تو نے مجھ کو حکم دیا. کیا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم،
عبادت کرو اس ذات کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اتنی جامع آیتیں، اس میں کئی باتیں آئیں انشاءاللہ۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے درمیان تھا میں ان پر گواہ اور نگراں تھا۔ غور کیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں ان پر، کب تک گواہ تھا؟ جب تک میں ان کے شہید کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی پر گواہ ہو، کسی پر گواہ ہو، تو میں ان پر گواہ یا نگراں اس وقت تک تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا، جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا، قبض کر لیا، وفا اٹھا لینے کے معنی میں یہ آتے ہیں۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، ان پر تو ہی نگراں تھا۔ رقیب کسی کے اوپر نگرانی کرنا، تو جب تک میں ان کے درمیان تھا میں ان پر گواہ تھا، میں نگرانی کر رہا تھا، اور جب مجھ کو تو نے اٹھا لیا تو ہی تو ان پر نگراں ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہے جو ہر چیز پر شہید ہے، گواہ ہے، میں نہیں۔ بہت سارے مسلمان اس کے عقیدہ رکھتے، ہمارے بابا پورے بھکتوں کو دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے بابا کے ماننے والے، ڈگمگ بابا کچھ بھی رہتے نا، ہاں، ڈگ ڈگ بابا، جگ جگ بابا، کیا عقیدہ ہے مسلمان کا کہ ہمارے بابا ایسے ہیں کہ دنیا میں جب تھے جتنے مرید تھے سب کے حال احوال کی خبر رکھتے تھے، دنیا سے جانے کے بعد تو انٹرنیشنل ہو گئے، ہاں، ساری زبانیں آتی ان کو، کنڑ بولنے والا بھی آ رہا وہاں پہ، فرینچ بولنے بھی آ رہا، جاپنیز بھی چاؤ میں کر رہا وہاں پہ آ کے، چینی، سب کی سمجھ تھی ان کو، لیکن جب تک دنیا میں تھے ٹرانسلیٹر لگتا تھا ان کو، کیا بول رہے ذرا معلوم کرو، بابا یہ ایسا بول رہے، اس کو زبان نہیں سمجھتی، اس کی مسئلہ کیا سمجھے گا اس کو، سمجھ، بابا کے پاس، ایک بابا کے پاس لے جانا آپ کوئی، تو ایک فرینچ لے جانا، کچھ بھی ٹھائیں وہ بولے، کیا بول رہا ہے بابا، آپ تو انتریامی ہو، آپ کو زبان سے بولنے کی ضرورت کیا ہے، اس کے دل کی بات آپ جانتے نا، آپ کو زبان نہیں سمجھ رہی اس کی۔ بلکہ بابا کو جب گورنمنٹ کی طرف سے پیپر آتا، اس کو انگلش جب نہیں آتی تو وکیل کو بلا کر، کیا یہ پولیس کی طرف سے آیا ہے، ذرا پڑھ کے سناؤ، ٹرانسلیشن کر کے بتاؤ، تو بابا آپ کو تو ہونے کے پہلے معلوم پڑتا، آپ ہونے کے بعد بھی نہیں سمجھ رہا آپ کو۔ لیکن میں نے جیسے شروع میں کیا کہا تھا، حبک الشیء یعمی ویسم، کسی کی محبت آدمی کو اندھا بہرا کر دیتی، کتنا بھی بولو، نہیں ہمارے بابا ایسے ہیں، زبردست ہے ہمارے بابا، نہیں سنتا آدمی، کتنا بھی بتاؤ آپ اس کو، کیوں؟ محبت جب دل میں کسی کے بیٹھ جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں حقائق سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اس کے مقابلے میں حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب تک میں ان کے درمیان تھا ان پر نگراں تھا، یعنی مجھ کو جب تو نے اٹھا لیا اس کے بعد میں نگراں نہیں، حالانکہ وہ زندہ ہے، زندہ رہ کے بھی نگراں نہیں، لیکن بابا کی وفات ہو گئی اس کے بعد بھی وہ کیا ہیں؟ نگراں ہیں، یا غوث المدد ہے نا، بولتا ہے نا آدمی، وہ اس کے بعد بھی نگراں ہیں، اس کے گھر میں کیا ہو رہا، کون بیمار پڑا، چنو گڈو منو پتو، سب کے بارے میں بابا جانتے ہیں۔ کیا عقیدہ ہے؟ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ نبی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ غلط ہے، نعوذ باللہ، قرآن میں غلط بتایا جا رہا ہے ہم کو کہ ایک نبی کو جب اٹھا لیا جائے اس کے بعد وہ نگراں نہیں ہے قوم کے اوپر۔ تو عالم الغیب کون ہے؟ انکا، اور عیسیٰ علیہ السلام کہہ بھی رہے ہیں کیا ہے؟ انکا انت علام الغیوب، سارے بھیدوں کا جاننے والا تو ہے، یہ نہیں کہہ رہے میں ہوں۔ اور مسلمان، ہم نبی تو نبی، باباؤں کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتا ہے؟ اولیاء کے بارے میں یہ سارے غیب کے جاننے والے ہیں، اگر نہیں جانتے تو ولی نہیں ہو سکتے۔ یہ مسلمانوں میں بھی بیماری آ گئی نا، کہ جو جیزس کے بارے میں
عیسائی عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ جیزس تمہارے ساتھ ہے، تو آدمی ہاں اس کو سکون لگتا ہے، ایک دم ٹینشن ختم ہو جاتا، اسٹریس اس کا ختم ہو جاتا، جیزس از وتھ یو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں؟ جب تک میں تھا ان کے درمیان ان پہ نگرانی کر رہا تھا، جب تو نے اٹھا لیا تو ہی ان کے اوپر نگراں ہے۔ تو سوچئے آج مسلمان کا یہ عقیدہ غلط ہے، نہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بلکہ آل فال باباؤں کے بارے میں بھی ہے۔ قال سبحانہ، کیا کہا؟ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگراں تھا اور تو ہر چیز پر نگراں ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے وہ تیرے بندے ہیں، ان کی غلطیوں پر اگر تو ان کا مواخذہ کرے، پکڑ کرے تو تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کی مغفرت کرے تو تو زبردست غلبے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ نہ عذاب میرے ہاتھ میں ہے، نہ انعام میرے ہاتھ میں ہے، نہ مغفرت میرے ہاتھ میں ہے۔ تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، کہاں جائیں گے بھاگ کے؟ تیرے عذاب سے بھاگ سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ نہیں کہا تو عذاب دے میں بچاؤں گا، سوچیے تو عذاب دے میں بچاؤں گا ہے؟ اگر تو عذاب دے تیرے بندے ہیں، اور اگر تو مغفرت کرے تو تو قدرت رکھتا ہے، تو زبردست ہے، عزیز ہے، غالب ہے، اور کیا ہے؟ حکیم ہے، حکمت والا ہے، تو جانتا ہے کس کو عذاب دینا چاہیے، کس کو معاف کرنا چاہیے۔ تیرا کوئی فیصلہ حکمت کے خلاف نہیں ہوتا ہے، تیرا فیصلہ ہم سے بہتر ہے۔ یہ مسلمان کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کسی کے لیے عذاب کا فیصلہ کرے اور کسی کے لیے مغفرت کا فیصلہ کرے تو اللہ کا فیصلہ ہمارے فیصلے سے بہتر ہے۔ ہم کو لگتا ہے اس کو معاف کرنا چاہیے، ہم کو لگتا ہے اس کو عذاب دینا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو عذاب دینا چاہیے اور کس کو معاف کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ حکمت۔ آپ کے پاس کم ہے، اللہ کے پاس لامحدود ہے، تو زیادہ صحیح فیصلہ کس کا نکلے گا؟ اللہ کا فیصلہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی بندگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ نمبر ایک، پہلا مجھ کو حق ہی نہیں ہے یہ بولنے کا کہ میری عبادت کرو، اور اللہ تو جانتا ہے، اگر میں نے بولا ہوتا تجھ کو معلوم ہوتا ہے، تیرے علم ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا، صفائی دے رہے ہیں اپنی۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تک میں تھا میں نگرانی کیا، اب میرے بعد انہوں نے گڑبڑ کی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بولنا کیا چاہ رہے ہیں؟ جب تک ان کے ساتھ میں تھا میں سنبھالا ان کو، میرے بعد اگر انہوں نے غلط کام کیا تو میرا اختیار تھوڑی ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اب اگر تو عذاب دے ان کو، تیرے بندے ہیں، بھاگ نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ اگر معاف کر دے تو بڑی حکمت والا ہے اور غلبے والا ہے۔ اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ اس کی بات کہے گا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج وہ دن ہے کہ سچوں کی سچائی ان کو کام آئے گی۔ یعنی علماء نے کہا سچوں کی سچائی، سب سے سچی بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا سچ یہ ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ شرک۔ شرک سب سے بڑا فَأَنَّا يُفَكُونَ، افک جھوٹ کو کہتے ہیں۔ سب سے بڑی سچائی کائنات کی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج وہ دن ہے کہ سچوں کا سچ ان کے کام آئے گا، یعنی توحید والوں کی توحید ان کے کام آئے گی۔ گناہوں سے پکڑے بھی گئے تو بچیں گے، گناہوں کی وجہ سے عذاب بھی ہو وقتی، لیکن جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے۔ جن کے پاس توحید نہیں ان کو کچھ کام آنے والا نہیں، اولاد کام آئے گی، مال کام آئے گا، عہدے، دھاگے ڈورے، کاغذ قبروں میں رکھے اپنی عہد نامے آئیں گے کام۔ جنت میں ایک پیڑ، کائے کا پیڑ،
ہاں زقوم والا جہنم کا، کوئی کسی کو بچائے گا؟ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ہے۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ذالک الفوز العظیم، یہ عظیم الشان کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے۔ ٹرو سکسیس، گریٹ سکسیس کیا ہے؟ کمپنی کا مالک بن گیا، جاب مل گیا، تجوری بھر گئی، بڑی ڈگری مل گئی۔ واقعی کامیابی کیا ہے؟ کہ ایک انسان سارے مرحلوں سے گزر کے جنت میں جائے۔ اصل کامیابی یہ ہے، اصل کامیابی یہ ہے۔ ایک آدمی ایک دن ویٹنگ روم میں رہا اور اس کے بعد زندگی بھر بنگلے میں رہا، اور ایک آدمی ایک دن بنگلے میں رہا اور زندگی بھر ویٹنگ روم میں، بلکہ جیل میں۔ کیا کامیابی ہے؟ سوچئے۔ تو دنیا میں بہت سارے لوگ قید خانے میں، اور آخرت میں محلوں میں ہوں گے، اور دنیا میں آج بعض لوگ محلوں میں ہیں، آخرت میں جیل میں ہوں گے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے باغ ہے، گارڈن۔ لیکن آخرت کا باغ کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے۔ اپنے عقیدے کو صحیح کیجیے۔ جو صحیح عقیدہ اللہ نے دیا ہے وہ کھونے کی چیز نہیں ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، اس کو مقدر نہیں کرنا چاہیے۔ مقدر کا مطلب گدلا، پانی صاف شفاف ہونا چاہیے۔ آپ کا پانی اگر گدلا ہو تو پیتے آپ نہیں، کیسا ہونا چاہیے؟ ایک دم فریش اور صاف ستھرا پانی ہونا چاہیے۔ دیکھتے اس میں تنکا بھی آئے تو آپ قبول کرتے اس کو؟ ارے اس میں تنکا، یا زیادہ اس کو گرا کے پھر پئیں گے؟ تنکے کے ساتھ آپ نہیں پیتے۔ آپ کا پانی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اور عقیدہ، کچرا کتنا ہے اس میں، صاف کرنے کی فکر ہے؟ نہیں۔ اور کچرا کہاں سے آ رہا ہے؟ سوشل میڈیا سے، نہیں آ رہا؟ ہاں، جو بھی ڈیٹا آپ کے پاس آتا ہے وہ بدبودار چیز کی طرح ہوتا ہے۔ گندگی آپ کے بدن پہ لگے یا نہ لگے، ناک میں بدبو جائے گی کہ نہیں؟ ہاں، آپ کو ڈسٹرب کرے گی وہ۔ سوشل میڈیا میں واٹس ایپ، فیس بک، یہ وہ آل فال علم غلم جو آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو وہ کہیں نہ کہیں متاثر نہیں کرتا؟ متاثر کرتا ہے۔ آدمی کے سامنے جو چیزیں آتی رہتی ہیں کہیں نہ کہیں اس کے اثرات دل پر ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے اثرات دل پر ہوتے ہیں۔ نگاہ کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، آدمی کے لیے دل کی حفاظت ضروری ہے۔ لہٰذا اپنے عقیدے کو سنبھالیے، سب سے قیمتی چیز آپ کے پاس ہے، پیسے نہیں، آپ کا گاڑی کی چابی نہیں، ہاں ہے برابر۔ نماز میں بھی کبھی کبھی چیک کرتا ہاں، جاتا آتے، ارے نماز میں اللہ جلدی جلدی آیا، اللہ، پھر یاد آتا کار کی چابی، گاڑی کی چابی، ہاں بائک کی چابی میں چھوڑ کے آیا یا لے کے آیا؟ ایک دل بولتا لایا، دوسرا بولتا نہیں، پھر کیا کرتا؟ ہاں الحمدللہ۔ تو یہ آدمی کا حال ہے۔ اپنے دل کو سنبھالیں، اپنے دل کی حفاظت کریں، دل میں شک نہیں ہونا چاہیے، دل میں سیکنڈ تھاٹس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حق ہے، یہ حق ہے، آدمی کا دل ایسا ہونا چاہیے، یقین، شک نہیں۔ شک دل میں آیا گیا، شک نہیں آنا چاہیے۔ میڈیا شک پیدا کرتا ہے۔ آپ بولیں گے میں نہیں مانتا اس کو، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں ٹک 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 شروع ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ہوتا، ذرا دیکھیں گے کیا ہے۔ کبھی شیعہ کے بارے میں آئے گا، کبھی قادیانی کے بارے میں آئے گا، کبھی دیوبندی، بریلوی، کبھی کچھ۔ آدمی کے دل میں آتا ہے۔ کوئی آدمی آتا ہے جھوٹ بول دیتا ہے،
کچھ بھی آگے بول دیتا ہے، یہ ایسے ایسے لوگ ہیں اور یہ جواب نہیں دیں گے، قیامت تک نہیں دیں گے۔ بات ایسی ہے جس کا جواب دیں، لیکن آدمی کیا کرتا ہے، کوئی بھی جواب نہیں دے رہا ہے، کوئی بھی جواب نہیں دے رہا ہے، اس کے دل میں کیا آتا ہے؟ شک آتا ہے۔ کبھی کبھی سوال ایسا بیہودہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب نہیں دیا جاتا۔ اماں کے پاس جا کے بولے، امو میں ابا کا ہی بیٹا ہے نا، سوچیے بات، ماں تماچا لگا دی، کم بخت کہیں کا، چلے ویسے، ماں نے جواب نہیں دی، کیا کرے گا؟ شک کرے گا۔ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں، بیہودہ سوال ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے سامنے ایک سوال پوچھا گیا، ہنسے وہ، بیٹے نے کہا والد صاحب جواب کا، بیٹے جواب دے دیا، یعنی جو میں ہنسا وہی جواب ہے اس کا، کوئی سوال ہے بیہودہ کہیں کا، بکواس سوال، ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن کریم میں کئی سوالات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے مشرکین کفار کے، اللہ نے بیانی ہی جواب اس کا نہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کچھ اور بات کہی ہے۔ کبھی سوال ہی غلط ہوتا ہے، کبھی سوال ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ایگزیکٹلی جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک صحابہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول ایک آدمی ہے، دیکھیے جواب کیسا، بعض اوقات تینوں آپشن میں سے صحیح ضروری نہیں، کہے گا آدمی قبیلے کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی اس لیے لڑتا ہے کہ وہ بہادر ہے، کوئی آدمی اس لیے لڑتا ہے کہ مال غنیمت اس کو ملے، ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہے؟ آپ نے کہا جو اللہ کے لیے لڑا وہی اللہ کے راستے میں ہے، اس لیے لڑا کہ اللہ کا کلمہ غالب ہو، مطلب تینوں آپشن تیرے، ان میں سے جواب دینا، جو قبیلے کے لیے لڑ رہا، بہادری کی وجہ سے لڑ رہا، یا مال غنیمت کے لیے لڑ رہا، ان تینوں میں سے کون آپشن؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، تینوں آپشن دیے تو تینوں میں سے سوچتے یہ کہ ایک دو تین کون سا، تینوں میں سے ایک ہی کوئی ہوگا۔ سوال ہی پورا غلط ہے، اس کے اندر تینوں آپشن غلط ہے، ضروری نہیں کہ ان میں سے کوئی ایک چن کے بتایا جائے۔ آپ نے چوتھا آپشن بتایا، کیا؟ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑا کہ اللہ کا کلمہ غالب ہو، وہ اللہ کے راستے میں۔ یہ تینوں بھی نہیں، کبھی تینوں بھی غلط ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات کچھ شبہات اہل باطل ایسے پیش کرتے ہیں جن کا جواب نہیں دیا جاتا ہے، لیکن بعض بھولے بھالے لوگ کیا ہوتے ہیں، یہ سمجھتے کہ ان کا جواب دینا چاہیے، اور چاہے وہ کتنا ہی بیہودہ سوال کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں اس کو، سلف میں قرآن میں آپ کو ہی ملے گا، قرآن میں آپ کو ہی ملے گا کہ نبی معجزات کیوں پیش نہیں کرتا، اس لیے پیش نہیں کرتا، اس لیے کہ ایسا جواب ہے، آپ لا کے بتائیے، کئی مرتبہ ہے کہ اگر یہ ہے تو ایسا کیوں نہیں کہ اس کے ساتھ فرشتہ آ جائے، تو اللہ ایکسپلینیشن ان کو دے رہا، ہاں ایسا ہے، ایسا قرآن میں اللہ نے تردید کر دی ان کی کہ فرشتے آئیں گے تو پھر تمہارے لیے خیر نہیں رہے گی، ایسا کہا اللہ نے۔ یہ نہیں کہا اس لیے نہیں کہ مصلحت اس میں یہ ہے، حکمت یہ ہے، اس کی کلیریفیکیشن یہ ہے۔ بیہودہ سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، یاد رکھیں اس بات کو۔ تو شبہ دل میں آنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اللہ کے دین میں غلو مت کرو۔ غلو کیا ہے؟ حد پار کر جانا، یہ عقیدے میں بھی ہو سکتا ہے، قول میں بھی ہو سکتا ہے، عمل میں بھی ہو سکتا ہے۔ غلو کرنا، حدیں پار کر جانا۔ لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں بولو تو حق بات ہی بولو۔ اللہ کے بارے میں بولو تو کیا بولو؟ حق بولو۔ حق کہاں سے آتا ہے؟ ہاں کہاں سے آتا ہے؟ ہاں اللہ کی طرف سے۔ الحق من ربک، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے کہا، ایک صحابی آپ کی باتیں لکھتے تھے سب، لوگوں نے کہا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتیں لکھتے، کبھی غصے میں بھی رہتے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی لکھتے کیا؟ تو ان کو بھی تھوڑا ایسا لگا کہ ہاں پوچھنا چاہیے اس بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی ہر باتیں لکھتا ہوں، اور قریش کے بعد لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو وہ بھی بات تو وہ نہیں لکھنا چاہیے ایسا لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ اعتراض پیش کیا، لوگوں نے ہر بات نہیں لکھنا چاہیے۔
کہا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. آپ نے کہا اکتب, لکھ. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس منہ سے صرف حق بات نکلتی ہے. لا یخرج منہ الا حق, یہاں سے صرف حق نکلتا ہے. تو معلوم ہے حق کہاں سے آتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. تو جو قرآن میں رب کا فرمان ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان, یہ دو چیزیں ہیں جہاں سے حق ہم کو ملتا ہے. تو اللہ کے بارے میں ہم کو کچھ کہنا ہے تو ہم کو کہاں سے لینا چاہیے وہ بات؟ قال اللہ قال رسول اللہ سے, اللہ اور اس کے رسول سے. تو لہٰذا بغیر دلیل کے اپنی طرف سے اللہ کے بارے میں کچھ بھی کہہ دینا جائز نہیں ہے. ساری مصیبت کی جڑ یہ ہے. اللہ کا بیٹا بنانا, اللہ چاہے تو بیٹا بنا سکتا ہے. کیا کیا انہوں نے؟ اپنی عقل سے کہا. اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات دیکھتے, اس میں کہیں ان کو نہیں ملے گا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں, بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ جس نے بھیجا وہ بڑا ہے اور میں کیا ہوں؟ یا میں کہا کہ میں رسولا الی بنی اسرائیل, میں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. ان کی حیثیت کیا ہے؟ رسول کی ہے, اللہ کے بندے ہیں. ماں کی گود میں کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب, اللہ نے مجھ کو کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا, اور مجھ کو نبی بنایا ہے, بیٹا بنایا. وجعلنی نبیا, مجھ کو اللہ نے کیا بنایا؟ بیٹا بنایا. تو بیٹا بولتے نا, بیٹا بنایا اور نبی بنایا نہیں. ان کی زبان سے کہاں ہے مجھ کو اللہ نے بیٹا بنایا؟ نہیں ہے. بعد میں عیسائیوں نے یہ عقیدہ اپنے لیے گھڑ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے ان دا بگننگ واز دا ورڈ اینڈ دا ورڈ واز ود گاڈ اینڈ دا ورڈ واز گاڈ. کہاں سے؟ آج بھی سمجھانا مشکل ہے اس کو. آپ سوچئے یہ جملہ جو ہے, ان دا بگننگ واز دا ورڈ, شروعات میں کلمہ تھا, اینڈ دا ورڈ واز وتھ گاڈ, اور وہ جو کلمہ ہے وہ اللہ کے ساتھ تھا. اینڈ دا ورڈ واز گاڈ, اور وہ کلمہ اللہ تھا. ہاں, کوئی آدمی بولے میں زید کے ساتھ تھا, میں زید تھا, ہے صحیح. میں احمد کے ساتھ تھا اور میں احمد تھا, کیا ہے یہ؟ تو یہ فلسفہ جب عقیدے پر غالب آ جائے تو یہ اس کی مصیبت کا انجام ہے. ہمارے عقیدے کو فلسفے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ فلسفے یعنی جو علم کلام جس کو بولتے ہیں, علماء نے سختی سے علم کلام کا رد کیا ہے. امام شافعی کا کہنا کیا ہے؟ یہ علم کلام ہے. فلسفی جو ہے کیا ہے؟ علم کلام. زبردستی کے سوالات پیدا کرنا بغیر نکاح کے, سوال پہ سوال, ایسا کیوں ویسا کیوں, اللہ نے ایسا کیوں ایسا. اللہ کے بارے میں جو اللہ نے بتایا بس. اپنے طور پر فرضی سوالات اللہ کے بارے میں پیدا کرنا اور اللہ کے بارے میں فرضی باتیں کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. جو ہے وہ ہے. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ. امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ میرا حکم, میرا فیصلہ اہل کلام والوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو سوار کیا جائے, ان کو چھڑی سے مارا جائے اور سارے بستیوں میں گھمایا جائے ان کو, اور بتایا جائے یہ سزا ہے اس کی جو اللہ اور اس کے رسول کا کلام چھوڑ کے علم کلام کی طرف گیا. بالکل صحیح نہیں ہے. اللہ کے بارے میں کتنی بحثیں کرتے ہیں. اللہ اوپر ہے, ہاں, دنیا تو گول ہے, پھر کیسا اوپر ہے, پھر نیچے والے, پھر ان کے لیے کدھر ہے, اوپر ہے کہ نیچے ہے. یہ کیا ہو گیا؟ علم کلام ہے. یہ علم کلام ہے. جبریل کہاں سے آتے تھے؟ نازل ہوتے تھے نا. نازل ہونا کس کو بولتے ہیں؟ نازل ہونا نیچے. تو پھر کہاں سے آتے؟ دنیا بھی گول نہیں رہی, اب کیسی ہوگی؟ چپٹی ہوگی, فلیٹ ہوگی. تو جبریل نیچے آئے, نازل ہوئے. معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ اوپر گئے نا. معراج الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں اوپر, اور نیک اعمال ان کو اوپر اٹھاتے ہیں.
تو اللہ نے جب اوپر کہا ہے تو اپنا آپ دماغ کیوں چلا رہا؟ یہ پوری یونیورس سے اس کے اوپر اللہ ہے. آسمان زمین یہ وہ سب اس کے اوپر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس کے اندر نہیں ہے. اس لیے وہ بھی پیدل حضرات جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کائنات میں لا رہے نا. ہم کیا بول رہے ہیں؟ پوری کائنات جتنی بھی جگہ ہے، آسمان کی جگہ، زمین کی جگہ، ادھر ادھر جگہ، جتنی بھی جگہ ہے وہ ساری جگہ ہے. اللہ اس جگہ میں نہیں ہے ہر جگہ، بلکہ اللہ کہاں ہے؟ اس جگہ سے اوپر. یہ اچھا ہے کہ یہ اچھا ہے کہ اللہ کو ہر جگہ میں لایا جائے. پھر ہر جگہ میں کا مطلب مسجد میں بھی، بازار میں بھی، اور بیت الخلاء میں بھی، کبڈ میں بھی، اور ادھر بھی اور ادھر بھی، سب طرف. شراب خانوں میں بھی، طوائفوں کے وہاں بھی، خانوں میں بھی، گندی جگہوں پر بھی، سب طرف ہر جگہ اللہ ہے. نہیں بولے وہ گندی جگہ، اس کو سوچنے کا کیا کو؟ تو دروازہ تو کھولا نا. دروازہ کون کھولا؟ تو کھولا. تو سوچنے لگایا ہم کو. ہم خود بول رہے تھے مت سوچ اس بارے میں، جتنا بتایا اتنا مان کہ اللہ عرش پر ہے. تو بولا نہیں، پھر زمین ایسی ہے، گول ہے، چوکور ہے، انڈے کی طرح ہے. تو نے شروع کیا اوپر نیچے آسمان زمین، تو نے شروع کیا. اب سوال کا جواب دے. تو بولا نا ہر جگہ. اب کیا ہو گیا؟ مصیبت. اب اس کے پاس بھی جواب نہیں. بعض لوگ ٹوکری کھولتے سانپ کی، لیکن بند کرنے نہیں آتا کیونکہ بھاگ جاتے، جب سانپ نکلتا ہے بھاگ جاتے وہ لوگ. تو یہ کام کبھی نہیں کرے. ایسے سوالات نہیں کھولے جس کے جوابات نہ ہو. انگلش میں بولتے ہیں کہ ایسی آگ مت جلاؤ جس کو بجھانے کی طاقت نہ ہو. ایسی آگ مت جلاؤ جس کی بجھانے کی طاقت نہ ہو. اور بے ضرورت آگ جلاؤ بھی مت نا. بیٹھ کے بچہ ماچس کر رہا پھینک رہا، ماچس جلا رہا پھینک رہا تیلی، اور ایک آدھ بستر پر پڑ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ اب اس کی طاقت ہے بجھانے کی؟ نہیں. تو ایسے سوالات آدمی کھڑے نہیں بولے ہم لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں. یہ کرسچن بن گیا، میں مسلمان، اب ہم لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. اور وہ سوال پوچھ رہا، میں جواب دے رہا. اسلام پہ وہ اعتراض کر رہا، میں اس کا جواب دے رہا. اب اس نے ایسا اعتراض کر دیا کہ اس کا جواب اس کے پاس بھی نہیں، اور وہ بھی پھر سوچ رہا غلط تو سوال نہیں پوچھا میں، لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ تو تیرے پاس نہیں ہے؟ ہاں میرے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے. اور دونوں کیا کر رہے پھر؟ اب کنفیوز. مولوی صاحب کے پاس گئے، مولوی صاحب کا بیوقوف کہیں کہ ایسے سوالات نہیں لے کے آنا، جاؤ. ہم نے کبھی سوچے نہیں ایسے کچھ بھی لے کے آتے سوال. ابھی دونوں بیٹھے بولے ابھی نہ تیرے پاس جواب، نہ میرے پاس جواب، نہ مولوی صاحب کے پاس جواب. کس کے پاس جائیں گے؟ فادر کے پاس. بعض اوقات آدمی ایسے شبہات کے دروازے کھول دیتا ہے جس کا جواب نہیں ہوتا ہے. کائنات محدود ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات سے اوپر ہے. یہ پیارا عقیدہ ہے کہ جہاں ساری جگہ ختم ہو جاتی ہے اس سے اوپر اللہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تھا، جگہ نہیں تھی. جگہ کس نے پیدا کی؟ جگہ ہمیشہ سے تھی کیا؟ جگہ مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ ٹائم اینڈ پلیس مخلوق ہے کہ خالق ہے؟ کیا ہے؟ مخلوق ہے. جگہ مخلوق ہے، جگہ نہیں تھی. اللہ نے جگہ پیدا کی، تو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ تو جگہ میں تھا، ہر جگہ تھا. اللہ جگہ نہیں تھی تو کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ کی قید لگانا بیوقوفی ہے. ہر جگہ ہے. کیا تو نے قید لایا اللہ کے لیے؟ سمجھ میں آ رہا؟ لیکن ہم کیا بول رہے ہیں؟ اب آپ کہیں گے کہ پھر عرش سے اوپر، عرش سے اوپر ہے کسی جگہ میں؟ بولے ہم ہاں، اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے. اللہ کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے. اللہ کے لیے اوپر کی جہت ہے، نیچے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہے. دعا مانگتے کہاں دیکھتے؟ بازو والے کو. انسان کی فطرت ہے. ایک غیر مسلم بھی، جانور تک جب اس کو ضرورت پڑتی ہے، پریشان ہوتا ہے، تو کہاں اس کا دل جاتا ہے؟ دائیں بائیں، مشرق مغرب، ساؤتھ نارتھ، ایسٹ ویسٹ، ڈاؤن. کدھر جاتا دل اس کا؟ اس کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے. اس کی فطرت میں، نہ صرف مسلمان بلکہ اس کی فطرت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
حجۃ الوداع کے وقت میں کہا کہ میں نے پہنچا دیا؟ سب نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا۔ آپ نے کہاں انگلی کر کے کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے۔ کہاں انگلی کی؟ دائیں بائیں ہر جگہ۔ کہاں کی؟ سوچیے، آسمان کی طرف۔ اے اللہ گواہ ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اس لیے قرآن سنت کے تابع ہونے میں بھلائی ہے۔ اپنی عقل چلا کے عیسائی گمراہ ہوئے۔ میں کیوں بتا رہا ہوں یہ سب کچھ؟ اپنی عقل اللہ کے بارے میں، بیٹا نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں، ان کا تو کون ہے؟ اور مردہ کو زندہ کر رہے ہیں، کیسا کیا کر سکتا؟ کون کر سکتا ہے؟ اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اپنی عقل چلائیں، گاڑی کھائی میں گئی۔ اس لیے کبھی بھی گاڑی چلانے کی جگہ پہ بندر کو نہیں بٹھانا، سمجھ، ایکسپرٹ ڈرائیور رہنا اس کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، کرتے آپ اپنے بچے کو بٹھاتے، بیٹا آج تو چلا، ہاں سکھا رہا تجھ کو میں، دے کے کھائی میں اور ہائی وے پہ، وہ بھی کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا؟ تو دین کے، ایمان کے، عقیدے کے معاملات میں فیصلہ کرنے کے لیے عقل کو بٹھا رہے آپ، وہ کبھی ادھر ہوتی کبھی ادھر ہوتی، کبھی سوال پیدا ہوتا جواب نہیں رہتا اس کے پاس۔ اس کے لیے علم ضروری ہے۔ کون سا علم؟ آسمانی علم، آسمانی علم وہ ضروری ہے، خالی عقل چلتا نہیں۔ کتنے فیصلے زندگی میں عقل سے کیے تھے نا؟ جتنے بھی بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، بیٹھیے ان کے ساتھ، آپ اکیلے میں بیٹھو بھائی، آپ سوچو اپنے پاسٹ کو، آپ کو کیا دکھائی دے گا؟ شادی کرا میں برابر نہیں کیا، فلانا جاب کیا میں گڑبڑ کیا، اس دن ایسا بولا ٹھیک نہیں کیا، اس دن اتنا خرچہ، امام صاحب کا بیان سنا، جذبہ آیا، پورے پیسے مسجد کے چندے کے لیے دے دیا، ٹھیک نہیں کیا۔ کتنے فیصلے آدمی بیٹھ کے کیا کرتا؟ سوچتا میں نے صحیح نہیں کیا۔ تو اس دن کیا عقل چھٹی پہ تھی نا؟ عقل تیرے پاس، تو نہیں فیصلہ کیا نا؟ کیا ہپنوٹائز ہو گیا تھا؟ کیا کیا تو نے؟ میں نہیں سوچ سمجھ کے کیا، لیکن ابھی سمجھ میں آیا کہ صحیح فیصلہ نہیں تھا۔ تو جب اپنی ذاتی زندگی میں اتنی غلطیاں تو کر رہا ہے، تو اللہ کے بارے میں صحیح فیصلے کرے گا اپنی عقل سے، رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں تو صحیح فیصلے کرے گا خالی عقل سے۔ اندھیرے میں تجھ کو دکھتا، لائٹ گئی تو کیا بولتے ہیں بچوں کو، گھر میں چل رہے پھرے سب لوگ، جدھر ہے ادھر ہی رکو، ہاں گھر میں اگر دسترخوان ہے رکھا ہوا، کھانے میں ہے ابھی سب پروس رہے ہیں، اور بچے ادھر ادھر کھیل رہے، جدھر ادھر بیٹھو، کیوں؟ اندھیرے میں کیا ہوگا؟ نانا کو بھی بولتے ہیں، دادا کو بھی بولتے ہیں، ابو کو بھی بولتے ہیں، سب رکو، کیونکہ پاؤں کیا ہو جائے گا اندھیرے میں؟ کھانے پہ پڑ جائے گا۔ اندھیرے میں دکھتا آدمی کو نہیں، بولے آنکھ ہے نا، آنکھ ہے، نہیں دکھ رہا، آنکھ رہ کے بھی نہیں دکھتا۔ ہاں، آنکھ بھی اگر نور سے محروم ہو دکھتا نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عقل ہے لیکن رب کی طرف سے آنے والا نور، علم وہ نہیں ہے، تو آنکھ رہ کے بھی دکھے گا نہیں۔ انسان کے پاس عقل ہے لیکن اللہ کی طرف سے آنے والا علم اگر اس عقل کو نہ ملے، وہ نور اس آنکھ کو نہ ملے، دل کو نہ ملے، تو یہ دل بھی کیا ہے؟ اندھا ہے، اس کا ہونا بھی نہیں ہونے کے برابر ہے۔ دل آدمی کا اللہ والے علم کا محتاج ہے، خام خواہ دل چکی چلا کے نقصان ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یاد رکھیں۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے اہل کتاب، اللہ کے دین میں، اپنے دین میں غلو مت کرو، حد پار مت کرو، اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ مت کہو، اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ مت کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب کیا ہے؟ مسیح، مسح۔ کئی اقوال علماء کے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کسی اور درس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ۔ آج جو اصل ہم کو سمجھنا ہے، یہ دو الفاظ ہیں،
دجال کا جب ہم دیکھیں گے درس انشاءاللہ تو اس میں مسیح کی تفصیل ہم دیکھیں گے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی کیا ہے، وہ من شر فتنۃ المسیح الدجال، تو مسیح وہاں پہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے کیا ہے، اس کے لیے کیوں آیا اور ان کے لیے کیوں آیا۔ عیسیٰ ابن مریم مسیح ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، وہ ایک کلمہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف القاء کیا، بھیجا، ڈالا، اور وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور مت بولو تین، تین کیا؟ گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ، مت بولو ٹرینٹی، تثلیث، مت بولو تین کہ معبود تین ہے، کون بولتا ہے یہ؟ تثلیث کے عقیدے کے قائل کون ہیں؟ عیسائی۔ تین مت بولو، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا، رک جاؤ، خَيْرًا لَكُمْ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، تمہارا معبود اللہ تو بس، انما اللہ الہ واحد، اللہ تو بس ایک معبود ہے۔ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ معبود ایک ہی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن یہاں عیسائی کیا کہتے ہیں؟ گاڈ ایک ہی ہے، گاڈ ایک ہی ہے، لیکن وہ ایک تین ہے۔ کہاں سے لائے، کیسا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے خود بھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہے، وہ ہم بھی مانتے ہیں، وہ ایک ہے لیکن تین ہے۔ کیسا ہے؟ ایک تین کیسا رہتا؟ ایک تین کیسا رہتا؟ تین تو چھوڑو، دو کیسا رہتا؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ گاڈ ایک ہے لیکن ایک تین ہے۔ کون؟ ایک اللہ جس کو وہ پتا بولتے ہیں، پتا، پتر اور کیا ہولی اسپرٹ کو کیا بولتے ہیں ہندی میں؟ پوتر آتما، ہولی اسپرٹ، پتا، پتر اور پوتر آتما، یہ تینوں ایک ہے، تینوں ایک ہے۔ اللہ نے کہا مت بولو تین، رک جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی۔ یعنی اسلام ٹرینٹی کو بالکل صاف طور سے ریجیکٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے یہ بھلا نہیں ہے، بھلائی اس کے چھوڑنے میں ہے۔ اور کہا کہ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو بس ایک معبود ہے، اللہ تین نہیں ہے، اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ تو اس میں عیسائیوں کی تردید ہے کہ ایک مان کے بھی تین مانتے ہو، ایک مان کے بھی تین مانتے، ان کا انکار ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کے کوئی اولاد ہو۔ یعنی یہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے لیے عیب والی ہے کہ اولاد مانا جائے اس کے لیے۔ کر سکتا، نہیں کر سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے 10 بچے، اللہ کو ایک کیوں نہیں ہے؟ تو تیرے لیے تو مخلوق ہے، مخلوق کا قاعدہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ مخلوق کا قاعدہ، پہلا قاعدہ اللہ کے بارے میں جاننے کا کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اس کی طرح کوئی شخص نہیں ہے، اس کی طرح کچھ بھی نہیں۔ تو اپنے جیسا اللہ کو مت سمجھ، اپنے جیسا اللہ کو مت سمجھ۔ تو زندگی میں کتنی غلطیاں کرتا ہے کہ اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھے گا؟ آدمی کیا بولتا ہے؟ بھائی انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، تو بولے میں اتنی غلطی کرتا، پھر اللہ کے لیے عقیدہ رکھے گا؟ نہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ تو اولاد سے بھی پاک ہے، اس لیے کہ اولاد شہوت کا نتیجہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو شہوت جوڑنا پسند کرے گا اللہ کے ساتھ، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اللہ کے لیے اس طرح کے عیب نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کے بیوی نہیں؟ تو اپنے لیے کیا مان رہا؟ میرے اولاد اللہ کو کیوں نہیں؟ تو تیرے بیوی کے بغیر اولاد ہوئی کیا؟ بیوی ہے، پھر اللہ کو بیوی مانتا؟ نہیں، اللہ کو بیوی نہیں ہے، تو بولے اولاد مانا، بیوی کیوں نہیں؟ تو تیری عقل چلا رہا، وہ بھی کیسی ہے؟ ایک ٹائر پنکچر ہے اس کا، کبھی کبھی دونوں بھی پنکچر ہے،
تو تیری عقل سے بھی تو غلط ثابت ہوا. اللہ کو نہ بیوی ہے اور نہ اولاد ہے. کیوں؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے. اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو کیسے؟ بندے بن کر. اس کے سب بندے ہیں. نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد. وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے کوئی اولاد ہو. لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا. آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اور وکفا باللہ وکیلا، اور ان سب کا کارساز تنہا اکیلا اللہ کافی ہے. سب کا کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ. نگراں نگہباں اکیلا اللہ کافی ہے. اللہ کو سنبھالنے میں کوئی مشکل ہے نہیں کہ میرے سے نہیں سمجھ رہا، میرا بیٹا کل سنبھالے گا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں مرنے والا ہوں، میرے بعد کون سنبھالے گا حکومت؟ راجکمار پرنس سنبھالے گا. اللہ کے لیے موت ہے، اللہ کے لیے کمزوری ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اس کے بعد کوئی اور سنبھالے گا ضرورت ہی نہیں. اس سے نہیں سنبھل رہا، سارا وہ سنبھال رہا ہے، ہمیشہ سے سنبھال رہا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو کفا باللہ وکیلا. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون. اور مسیح عیسیٰ علیہ السلام بھی اس بات کا انکار نہیں کرتے ہیں، اس بات سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں، اس کا انکار اور تردید نہیں کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے بنے رہے ہیں. اور فرشتے جو مقرب ہیں وہ بھی اس کا انکار نہیں کرتے ہیں. نہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بندے ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور نہ فرشتے. نہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اور نہ فرشتے کہ میں بندہ نہیں ہوں. نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے آپ کو بندہ مانتے ہیں، اور فرشتے بھی. کیونکہ دونوں کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، اور فرشتوں کو کون؟ مشرکین اللہ کی بیٹیاں. ان کا الگ ہی ہے، وہ اللہ کی بیٹیاں مان رہے ہیں. تو یہ کون ہیں؟ دونوں بھی اللہ کے بندے ہیں. ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا. اور اللہ کے بندوں میں سے اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت سے انکار کریں، بندہ بننے سے انکار کریں اور گھمنڈ میں آئے. معلوم ہے کہ اللہ کی بندگی سے کب آدمی دور ہوتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے اللہ کی بندگی سے انسان دور ہوتا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے دور ہو، انکار کرے، تردید کرے اس کی، اور گھمنڈ میں آ جائے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. تو اللہ تعالیٰ سب کے سب ایسے گھمنڈیوں کو قیامت کے دن سب کو حشر میں ضرور جمع کرے گا اور ان کا فیصلہ کرے گا. تو یہ سورہ نساء میں اللہ نے ساری باتیں بیان کی ہیں. میں سمجھتا ہوں آج کے لیے ہمارے لیے اتنا کافی ہے. مزید کچھ باتیں جو دونوں کلمے کے بارے میں اور روح کے بارے میں جو بات آئی، جو ہم نے قرآن میں بھی پڑھی اور حدیث میں بھی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اسلام ایک بہت ہی پیارا دین ہے، اور یہ وہ دین ہے جس میں عقائد کو سادہ انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ کوئی پروفیسر ہو، سائنسداں ہو، یا کوئی کسان ہو، یا کوئی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اس کو سمجھ سکتا ہے. یہ سیدھا سادہ دین ہے جس کو آدمی بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں جتنے عقائد ہیں اس کے لیے بہت زیادہ گول گول گھمانا پڑتا ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اس کی قدر کریں. اللہ رب العالمین اسلام کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.